اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، ہم واقعہ معراج کے بارے میں تو بہت اچھے طرح سے جانتے ہیں کہ جب کفار مکہ نے یہ واقعہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس، جو کہ خود ایک ماہ کے فاصلے پر، ایک ماہ کے سفر پر معمور تھا، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے آئے، تو کفار مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مذاق اڑانے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک دیوانہ پاگل کہنے پر کا موقع مل گیا۔ انہیں تمام شہر میں ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ ایک نئی بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو، کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ بات بالکل یقین نہ آنے والی تھی۔ سب سے پہلے کفار مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7ویں آسمان کی سیر کر آئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات تو واقعی ناممکن ہے فرمائی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک رات میں یہ سب کچھ کیا۔ اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات کہتے ہیں تو پھر اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ بالکل سچ ہے۔ تو یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ کے دوسرے جو ساتھی صحابہ تھے ان کا یقین، اسی لیے انہیں صدیق کا خطاب ملا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری نبوت میں ہر شخص کو کچھ نہ کچھ تذبذب ہوا سوائے ابوبکر کے، سبحان اللہ۔ تو اتنا پختہ یقین جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اب آتے ہیں شب معراج کے نوافل کی طرف۔ تو یہ ایک عبادت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس رات میں، اس بابرکت رات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا، اپنا دیدار کرایا۔ میں نے آپ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مجھ سے مانگا، میں نے وہ انہیں عنایت کیا۔ تو یہ قبولیت کی گھڑی کیسے نہیں ہو سکتی، قبولیت کی رات کیسے نہ ہو کہ جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے پیغمبر، لاڈلے محبوب، آپ کے سب سے عزیز پیغمبر جو ہیں، ان کی اللہ پاک نے دعائیں قبول فرمائی۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ وضاحت سے کہوں گی کہ شب معراج کی رات کو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، عبادت کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے روزی رزق، تمام بیماریوں سے شفا پانے کے لیے، تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ تو میں اب آپ کو شب معراج کے نوافل کے متعلق بتاتی ہوں۔ شب معراج کی رات کو اگر ہم 12 رکعت کی نماز نفل ادا کریں تو 2 رکعت کر کے اس نیت سے پڑھیں، اس ترتیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 5 بار قل هو اللہ احد، یعنی کہ سورہ اخلاص، اور 12 رکعت پڑھنے کے بعد جب 12 رکعت پوری ہو جائیں تو اس کے بعد 100 مرتبہ کلمہ تمجید، یعنی کہ تیسرا کلمہ، اور 100 بار استغفار پڑھیں، 100 بار درود پاک پڑھیں۔ پھر جو دعا مانگیں انشاءاللہ العزیز وہ اللہ پاک ضرور پوری فرمائیں گے، اور کوشش کریں کہ 27 رجب کو روزہ رکھیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے 4 رکعت نماز پڑھیں۔
ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 7 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں اور 6 مرتبہ 6 رکعت پڑھنا، اسی ترتیب سے 6 رکعت پڑھیں۔ 6 رکعت پڑھنے کے بعد 50 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اس کے لیے دنیاوی اور دینی اور تمام حاجات اور اب روزی رزق کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ 70,000 اس سے کی برکت سے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ پھر تیسری ترتیب یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 27 بار کل شریف پڑھیں اور قعدہ میں اتحیات کے بعد 27 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد اس کا ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ضرور پیش کریں، تو اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، فضل فرمائے۔ پھر 10 رکعت نماز نفل اس ترتیب سے پڑھیں کہ 2 رکعت کی نیت باندھیں اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ کافرون 3 بار، قل هو اللہ شریف 3 بار اور 10 رکعت اسی طرح پڑھیں۔ 10 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کلمہ توحید پڑھیں 100 مرتبہ۔ پھر یہ دعا پڑھیں، یہ درود پاک ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطاہرین ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے 1000 رکعت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو غسل کا اہتمام کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی رجب کی 15ویں اور 27ویں کو غسل کرے گا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اور 27ویں رجب کو روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو انسان 27ویں رجب کو روزہ رکھے اس کو جنت کی ایک نہر سے پانی پلایا جائے گا جو شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نفل اور نمازوں کا اور دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اینڈ میں چند ایک دعائیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، آپ ان دعاؤں کو ضرور پڑھا کریں اپنی ہر نماز کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، رب انی مغلوب فانتصر، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما نافعا، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ان تمام دعاؤں کا یا اس سے بھی زیادہ اگر دعاؤں کا اہتمام ہو تو زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دعائیں مانگنا بہت پسند ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ عبادت خواہ تھوڑی ہو، چاہے تھوڑی ہو عبادت، لیکن دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دعائیں مانگنے کی، عبادت کرنے کی، استغفار کرنے کی، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تھوڑے سے عمل کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔